آئے دن سوشل میڈیا کے اوپر عورتوں کی جو ویڈیوز وغیرہ برہنہ وائرل ہو رہی ہیں اور ان کو بلیک میل کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی حال ہی میں 2-4 دنوں کی بات ہے، علیزہ سحر جو کہ ایک ٹک ٹاکر لڑکی ہے، اس کی ویڈیو بھی منظر عام پر آئی ہے، اور جس لڑکے پر اس نے اعتماد کیا اور جو کچھ بھی اس ویڈیو میں اس کو لڑکے کو شیئر کیا، تو اس لڑکے نے بھی اپنی کمینگی کا ثبوت دیتے ہوئے وہ وائرل کر دی، اور جو بھی ان کا معاملہ تھا بہرحال اللہ ہی حافظ ہے، اللہ ہی ہدایت دے ایسے لوگوں کو۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا یہ پیغام ان والدین کے لیے ہے جو لوگ اپنی بچیوں کو ایسے ہی سوشل میڈیا کے حوالے چھوڑ دیتے ہیں اور صرف چند پیسوں کی خاطر، چند ٹکوں کی خاطر اپنی عزتوں کو نیلامی کے چوراہے پہ ڈال دیتے ہیں۔ ان کو پہلے اس معاملے میں ہوش کے ناخن لینے چاہیے کہ ایسا معاملہ ہونے سے پہلے ہی اگر معاملے کو کنٹرول کیا جائے، اپنی بچیوں کو، اپنے چاہے لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، ان کو یہ خیال کرنا چاہیے والدین کو کہ ان کی ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیں، ان کا جو بھی معمول ہے ان پر نظر رکھیں کہ یہ ہمارے بچے کس سے بات کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس کے ساتھ آنا جانا ہے ان کا۔ ان کو معمولات پہ جب بھی بس والدین آنکھوں پہ پٹی باندھے رہیں اور ان کو بس ان کے ہی حال پر جب بچوں کو چھوڑ دیا جائے تو پھر ایسے ہی واقعات منظر عام پر آتے ہیں۔ والدین کے لیے خاص طور پر یہی پیغام ہے کہ جیسے ہی بچے جوان ہوں ان کے نکاح کا بندوبست کریں، ان کی رضا پوچھیں، ان کی ہاں میں ہاں ملائیں اور ان کا نکاح اچھے طریقے سے کر دیں، وہ بہتر ہے۔ ایسے ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ جب بھی کسی اچھے مرد کا آپ کی لڑکی کے لیے رشتہ آئے اور آپ کو اس بندے کا پتہ بھی ہو کہ یہ اچھا ہے، معاملات میں، اخلاق میں، سیرت میں، کردار میں اچھا ہے، تب بھی آپ نے اگر اس کے کردار کو جانتے ہوئے بھی اگر آپ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اس کے ہاتھ میں نہ دیا، یعنی کہ آپ نے رشتہ میں ہاں نہ کی، اس کے نکاح میں ایگری نہ ہوئے، تو ضرور زمین میں فساد پھیلے گا۔ کار کی وجہ سے اور بھی بہت سی برائیاں جنم لے سکتی ہیں۔ اس کی خاص وجہ یہ ہے کہ جب آپ اپنی اولاد کی ہاں میں ہاں نہیں ملائیں گے، ان کی رضا میں اپنی رضا ظاہر نہیں کریں گے، تو پھر مجبوراً مرد ہو یا عورت ہو، لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جب ان کو ان کی رضا کارانہ مسئلہ حل ان کا نہیں ہو رہا ہوتا تو پھر وہ ضرور ہی غلط سائیڈ پہ قدم اٹھانے کو مجبور ہو جاتے ہیں۔ اس کا کیا حل نکلتا ہے؟ پھر بھاگم بھاگ اور کورٹ میرج کی طرف لڑکی لڑکا جاتے ہیں، جو کہ شریعت میں اس چیز کو بالکل ہی نازیبا کہا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس عورت کا ولی نہیں اس کا کوئی نکاح نہیں، اس کا کوئی نکاح نہیں، یعنی کہ اس کا نکاح باطل ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے، اس کا نکاح باطل ہے۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے کہہ دیں کہ اس کا کوئی نکاح نہیں، تو پھر نکاح ہو ہی نہیں سکتا، چاہے وہ کورٹ میرج ہو، چاہے کہیں بھی چلے جائیں۔ جب ولی ساتھ نہیں، باپ، بھائی یا چچا، کوئی بھی محرم رشتہ دار جب عورت کے ساتھ نہیں تو پھر نکاح نہیں ہو سکتا۔ محرم کی موجودگی میں ہی نکاح ہوگا، بھائی کی صورت میں ہو، باپ کی صورت میں ہو، چچا ماموں کی صورت میں ہو، کوئی نہ کوئی ولی جو بھی بنے گا وہ محرم ہونا ضروری ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب اولاد کی خوراک اور لباس کا بندوبست کر رہے ہوتے ہیں، بچپن سے، پیدائش سے لے کر جوانی تک ہم ان کی خوراک کا اور ان کے لباس کا اور ان کی تعلیم کا اخراجات اور بوجھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، تو
خوراک اور لباس کے بعد تیسری جو اہم چیز ہے وہ جسمانی بھوک ہے۔ جیسے ہی لڑکی ہو یا لڑکا ہو، جیسے ہی وہ بلوغت میں قدم رکھتا ہے، بلوغت کی عمر میں جیسے ہی وہ داخل ہوتا ہے، اس کو یہ فزیکل نیڈ کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر اس کی فزیکل نیڈ بطور نکاح پوری نہ ہو اور اس کی نکاح کو تاخیر میں رکھا جائے، پینڈنگ میں رکھ دیا جائے، تو پھر چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا ہو، چاہے وہ جتنا نماز پڑھنے والا ہو، قرآن پڑھنے والا ہو، کچھ بھی ہو، جتنا متقی اپنے آپ کو ظاہر کرتا ہو، وہ اس پرفتن دور میں، وہ ایسے بے حیائی کے دور میں اپنے آپ کو محفوظ نہیں رکھ سکے گا، کیونکہ شیطان جو ہے انسان کو ورگلانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑتا۔ ہمیں چاہیے کہ جیسے ہم بچے کی سکول کی ضروریات اور کھانے پینے کی ضروریات کا خاص خیال رکھتے ہیں، صبح صبح ان کے ناشتے ٹفن میں پیک کرنے، سکول کے لیے ان کو ناشتہ کھلا پلا کے روانہ کرنا، ان کی بیگ میں ہر چیز پوری کرنا، ایسے ہی وقت جب بلوغت کا آئے تو ان کی جلد قدم اٹھانا چاہیے۔ جب ہم اپنی اولاد کا اصل جو جسمانی فطرتاً اصل جو جسمانی اور فطری ضرورت ہے ہم اس کا نہیں سوچیں گے، تو پھر وہ بچے چوری چھپے اور ایسے ہی چور راستوں سے اپنی ضروریات کو جب پورا کریں گے، تو پھر وہ ایسی حرکات و سکنات جب ان کی منظر عام پر آئیں گی تو وہ والدین کے لیے ہی شرمندگی کا باعث بنتی ہیں۔ اور اللہ معاف کرے، آئے روز سوشل میڈیا کے اوپر جو بھی ایسا ہوتا ہے، اس کا سارا کا سارا بوجھ، سارا قصور والدین کو چاہیے کہ ان کے لیے ان کے نکاح کا بندوبست کریں، نہ کہ ان کو بس تاخیر کریں، جی ابھی کمانے والا ہو جائے بچہ تو پھر نکاح کریں گے، بچی کی ابھی تعلیم جاری ہے تو یہ بعد میں کریں گے۔ ایسے شیخ ابن العثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب بھی آپ کی بچی کے لیے کفو یعنی ہم پلہ رشتہ آ جائے اور آپ کو اس کے کردار کا، گفتار کا بھی پتہ ہو، تو آپ کو چاہیے کہ آپ تعلیمی معاملات کا بہانہ بنا کر اپنی بچی یا بچے کا رشتہ، بیٹی یا بیٹے کا رشتے کرنے میں تاخیر نہ کریں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز پر پہلے غور کریں۔ یہ جیسے بچے کے لیے خوراک اور لباس ضروری ہے، ایسے ہی فطری طور پر جسمانی ضرورت کا بھی پورا ہونا بلوغت کے بعد بالکل ہی اشد ضروری ہوتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔